نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ یہ آپ کے لگے آگے ہو جائے، اس کا خیال رکھنا، کسی کے لگے نہ، تھوڑا سا اس کا خیال۔ ایک تو فرمایا کہ تقوی اختیار کریں، اور دوسرا یہ بتلایا کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا۔ اب تقوی کہتے کس سے ہیں، اور تقوی سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ تقوی کہتے کسے ہیں اور تقوی سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ تقوی کے معنی ہوتے ہیں آسان لفظوں میں پھونک پھونک کر زندگی گزارنا۔ اس کی مثال صحابہ کرام نے سمجھانے کے لیے دی کہ اگر تنگ راستہ ہو اور ادھر بھی خاردار تار لگا ہوا ہو اور ادھر بھی لگا ہو، ہوا چل رہی ہو جس سے کپڑے انسان کے اڑ رہے ہیں، راستہ تنگ ہے، بہت مشکل سے آدمی گزر رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، ادھر بھی تار خاردار لگی ہوئی ہے اور ادھر بھی لگی ہوئی ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ اس ہوا سے، راستے کی تنگی سے، دائیں اور بائیں کے خاردار تار سے ہمارے کپڑے کے پھٹنے کا اندیشہ ہے۔ قریب ہے کہ ہمارا کپڑا پھنس جائے کسی تار میں، اور پھنسے گا تو پھٹ جائے گا، سوراخ ہو جائے گا، اور اگر بے دھیانی میں پتہ نہ چلا تو زیادہ پھٹ سکتا ہے، زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے تقوی کا راستہ ہے کہ دائیں بائیں طرح طرح کے فتنے ایمان لیوا پھیلے ہوئے ہیں، اور ایمان لیوا تاریں خار دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں۔ گناہوں کی ہوا آندھییں چل رہی ہیں، اس
حالت میں ہم اپنا ایمان بچا کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اب جب کفر کی، گناہوں کی آندھیاں چلیں گی تو ایسے میں جو ہم نے تقوی کا ایک لباس، اللہ نے ہمیں انسانیت کا لباس جو پہنا رکھا ہے، ہمیں انسان بنا رکھا ہے، تو اگر ہم بے دھیانی میں کسی دائیں یا بائیں کسی گناہ کے کانٹے میں پھنس گئے تو وہ گناہ کا کانٹا ہماری روحانیت اور تقوی کے لباس کو پھاڑ سکتا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہوگا کہ اگر اس کو صحیح نہ کیا گیا تو ڈر ہے کہ ایستا ایستا بڑھتے بڑھتے کہ وہ ایمان لیوا نہ ہو جائے، ہمیں احساس بھی نہ ہو اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ تو میں نے تقوی کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب رہا ایک تو فائدہ ہے اس سے آخرت کا، وہ تو ہے ہی۔ اس تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے دنیاوی اعتبار سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے دنیاوی اعتبار سے ہمیں کیا منافع حاصل ہوں گے؟ دنیاوی اعتبار سے یعنی آفس میں ہمیں کیا فائدے ملیں گے، دکان میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا فائدے ملیں گے، محلے میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہمیں کیا فائدے ہوں گے، ہم حکومت کا حصہ ہیں تو ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، کسی اور جگہ عدالت میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ یاد رکھیں، تقوی آپ کے اندر کے بدلنے کا نام ہے، اندر کی طاقت کے بدلنے کا نام تقوی ہے۔ جب آپ کے اندر میں تبدیلی آئے گی تو پھر اندر کی تبدیلی کی وجہ سے آپ جہاں بھی بیٹھیں گے، دکان میں بیٹھیں گے، عدالت میں بیٹھیں گے، حکومت کے بینچوں میں بیٹھیں گے، آفس میں بیٹھیں گے، تو اندر کی تبدیلی کی وجہ سے آپ مخلص ہوں گے۔ حکومت میں ہوں گے تو رعایا کے لیے مخلص ہوں گے، دفتر میں ہوں گے تو اپنے مالکان کے لیے مخلص ہوں گے، کسی فیکٹری میں ہوں گے تو مزدوروں کے لیے مخلص ہوں گے، اپنے سربراہوں کے لیے جو آپ کا باس ہے اس کے لیے مخلص ہوں گے۔ کیوں مخلص ہوں گے؟ تقوی آپ کو سکھاتا ہی دیانتداری ہے، تقوی آپ کو دیانتداری سکھاتا ہے، دو نمبری نہیں سکھاتا۔ جب آپ دیانتدار ہوں گے، تقوی آپ کو اخلاص سکھاتا ہے۔ آپ بندے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اوپر والے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، دھوکہ نہیں۔ جیسے آپ اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے نبی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، دین میں اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر تقوی آپ کو اخلاص سکھائے گا۔ جب آپ کو اخلاص سکھائے گا، آپ بیوی کے ساتھ مخلص ہو کر کے چلیں گے، اولاد کے ساتھ مخلص ہو کر کے چلیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص ہو کر کے چلیں گے، ماں باپ کے ساتھ مخلص ہو کر کے چلیں گے، محلے والوں کے ساتھ مخلص ہو کر کے چلیں گے، سب کے لیے اچھا سوچیں گے، کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے۔ اور جب سب کے لیے اچھا سوچیں گے، کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کو ہر دل عزیز بنا دیں گے،
اللہ ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نبی بنے ہی نہیں، ابھی تو رسول بنے ہی نہیں، ابھی تو آپ پیغمبر بنے ہی نہیں، ابھی آپ پر وحی آئی ہی نہیں، لیکن خلاق عالم رب ذوالجلال نے روز اول سے آپ کا انتخاب اس منصب کے لیے کیا ہوا ہے۔ جب کیا ہوا ہے تو صفات شروع سے آپ میں وہ رکھ دی جو نبوت والی صفات ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے، اور جب نبی متقی ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی خالص معاملہ رکھتا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی خالص معاملہ رکھتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ خالص معاملہ رکھتا ہے۔ جب ہر ایک کے ساتھ خالص معاملہ رکھتا ہے تو غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، امیروں کا بھی خیال رکھتا ہے، راستوں کا بھی خیال رکھتا ہے، مسافروں کا بھی خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنوں کا بھی خیال رکھتا ہے، بیگانوں کا بھی خیال رکھتا ہے، چھوٹوں کا بھی خیال رکھتا ہے، بڑوں کا بھی خیال رکھتا ہے، مردوں کا بھی خیال رکھتا ہے، عورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، کمزوروں کا بھی خیال رکھتا ہے، بیماروں کا بھی خیال رکھتا ہے، بوڑھوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جب ہر ایک کا خیال رکھتا ہے تو جب بھی تو سارے کافر کسی شخص پر متفق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہیں۔ آپس میں اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کون رکھے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے، میرے قبیلے کو ملنی چاہیے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سعادت مجھے اور میرے قبیلے کو ملنی چاہیے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سعادت مجھے اور میرے قبیلے کو ملنی چاہیے۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب کا اگر اتفاق ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اتفاق ہوا کہ جو آپ فیصلہ فرما دیں۔ اب دیکھیں آپ پر کیوں اتحاد ہو گیا، کسی اور پر کیوں نہیں ہوا؟ کسی اور پر بھی تو ہو سکتا تھا، اس وقت تو فیصلہ کرنے والے ایک سے ایک تھے۔ ابو جہل بھی فیصلہ کرنے میں مشہور تھا، معروف تھا، اور بھی بہت سارے لوگ سردار مانے جاتے تھے۔ ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، آپ کے چچا ابو طالب تھے، سبھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تقوی ہے، جو اخلاص ہے، وہ کسی اور میں ہے نہیں۔ اللہ نے آپ کی ان اوصاف کی برکت سے ہر انسان کے دل میں آپ کی ایک جگہ بنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فیصلہ کریں، قربان جائیں۔ آپ نے مختلف قبائل والوں کو کہا کہ آؤ بھئی آؤ، بڑے بڑے سرداروں کو چن لیا، آپ اپنے سرداروں کو لے آئے، بھی لے آئے، فرمایا کپڑا بچھا دیں، بچھا دیا، فرمایا کہ یہ جو سرداران جتنے بھی ہیں اس کپڑے کو پکڑ لیں، پکڑ لیا، ہر ایک سردار نے ہاتھ لگا لیا، کپڑے کو پکڑ لیا، اٹھا کے وہاں گئے، آپ نے اپنے دستے مبارک سے رکھ دیا، سب خوش ہو گئے، سب کو حصہ مل گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب پہلی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو ضعفاء کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا بھائی؟ جب اندر میں تقویٰ ہوگا۔ لکھ لیں، آپ اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، ایسے لوگ اٹھائیں، جس بندے میں اللہ کا خوف آ جائے گا، تقویٰ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ جس بندے میں اللہ کا خوف آ گیا، وہ صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا خوف کرے گا، نہیں، وہ تولتے ہوئے بھی اللہ کا خوف کھائے گا،
وہ مزدوری دیتے ہوئے بھی اللہ کا خوف کھائے گا، وہ مزدور سے کام لیتے ہوئے بھی اللہ کا خوف کھائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں نے مزدور کی طاقت سے زیادہ اس کے ذمہ کام لگا دیا، ایسا تو نہیں۔ وہ کام دیتے ہوئے بھی خوف کھائے گا، کام لیتے ہوئے بھی خوف کھائے گا، بات کرتے ہوئے بھی خوف کھائے گا کہ میرا انداز تیز تو نہیں، کہ اس سے میری بات سے اس کی دل شکنی تو نہیں ہوئی۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ کمی زیادتی ہو بھی گئی تو فوراً اس کے سامنے معافی مانگ لے گا کہ بھئی معاف کر دو، بھئی معاف کر دو، یہی حساب کر لو جو کرنا ہے، آخرت کا تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو یہ تقوی کے دنیاوی فوائد ہیں، اخروی تو بہت ہیں۔ دنیاوی فوائد، آپ کسی فیکٹری میں تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کریں، وہ کہے گا صاحب آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے، آپ تو ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ اللہ ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دیں گے، وہ کہیں گے ہماری فیکٹری کو جو مل رہا ہے وہ آپ ہی کی برکت سے مل رہا ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ آئے ہیں ہمارا کام اوپر جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کے دنیاوی فوائد نہیں؟ خاندان والے آپ کی عزت کرتے ہیں، محلے والے آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ صاحب انہیں کبھی بھی محلے کا برا چاہتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کے ساتھ برا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ تو یہ تقوی کے دنیاوی برکات نہیں؟ بچوں میں آپ کی عزت، اولاد دیکھو، ہم چاہیں کہ اولاد کے دل میں ہماری محبت آ جائے، ہمارے چاہنے سے نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیں۔ چاہتا تو ہر ایک ہے کہ میری اولاد کے دل میں میری محبت آ جائے، کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے، لیکن ہر ایک کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اولاد آگے سے بگڑ جاتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، بھائی دشمن بن جاتے ہیں، پڑوسی دشمن بن جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دیکھو جب تقوی اختیار کریں گے تو اگرچہ وقتی طور پر غلط فہمیاں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ بہت جلد کامیابی آپ کی ہوگی۔ حقائق جو ہیں وہ زیادہ دیر چھپائے نہیں جا سکتے، چھپے نہیں رہتے، حقائق بہت جلد اللہ واضح فرما دیتے ہیں۔ جب آپ تقوی کی زندگی اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ اور تقوی کا کیا معنی؟ ظاہر اور باطن ایک ہو۔ تقوی کا کیا معنی؟ ظاہر اور باطن ایک ہو، دل اور زبان، لباس اور اندر، گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی، قول اور فعل ایک ہو۔ جب آپ کی بیوی، ہماری اولاد، ہمارا قول اور فعل، ہمارے دن کے اعمال اور رات کے اعمال، ہماری اولاد دیکھے گی کہ ہمارے ابا دن بھر کیسی محنت کرتے ہیں اور رات کو کس طرح اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے روتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے تو وہ اللہ نے انہیں شعور دیا ہے، وہ سمجھیں گے، بیوی سمجھے گی۔ اور پھر اللہ آسمانوں پر اعلان کرا دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہمارا ہو گیا، ہم سب کو کہتے ہیں تم اس کے ہو جاؤ۔ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ دعا مانگیں، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی دو انگلیوں میں، اب اللہ کی انگلیاں، اللہ کے ہاتھ، کما یلیق بشانہ، صرف ہم معنی جانتے ہیں، کیفیات نہیں ہم جانتے، یہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان ہے، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اور اس سے زیادہ نہ ہمیں ذہن لگانے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا اس کی دو انگلیوں میں پوری کائنات کے دل ہیں، جدھر جہاں جو چاہے پلٹ دے، پلٹ دے، اس کو قادر مطلق ہے۔
جب اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ، اب تقوی ظاہر اور باطن، اندر کی دنیا اور اوپر کی دنیا ایک ہو، الگ الگ نہ ہو، رات اور دن کے اعمال ایک ہوں، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں، باہر اندر کچھ اور ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ تو انشاءاللہ تقوی کے ثمرات یہ ہوں گے کہ اللہ محلے والوں کے دل میں، اوپر والوں کے دل میں، نیچے والوں کے دل میں، انسانوں کے دل میں جب تقوی آئے گا تو دیانتداری سے کہتا ہوں، انسان ہی نہیں جانور بھی پہچاننے لگ جائیں گے، جانور بھی پہچاننے لگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو جانور نہیں پہچانتے تھے، کیوں بھائی؟ حضور علیہ السلام کو جانور نہیں پہچانتے تھے؟ آپ سے تو شکایت کرتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ ابو جہل یا کوئی کافر، نام مجھے ذہن میں پورا کنفرم نہیں، کینکر ہاتھ میں لے کے آیا، کینکر ہاتھ میں لے کے آیا اور کہا کہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میں بتاؤں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اگر جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں بتاؤں ٹھیک ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا اور دعا بھی فرمائی اور حکم دیا، فوراً ان کینکریوں سے کلمے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ اکرام احادیث کھولیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کھانے سے ذکر کی آواز ہم سنتے تھے، کھانے سے ذکر کی آواز سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو اشارہ فرما رہے ہیں، درخت کو اشارہ فرما رہے ہیں اور درخت چل کے آ رہا ہے۔ درخت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے جان ہے، بے حس ہے، جانور تو اس کے مقابلے میں ایک جاندار ہے۔ جب درخت حضور کو پہچانتا ہے، تنا حضور کو پہچانتا ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب بھائی؟ محبت تو جان پہچان سے ہوتی ہے۔ فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ جنت میں ہوگا کل قیامت کے دن، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے احد پہاڑ حضور کو پہچانتے ہیں، درخت حضور کو پہچانتے ہیں، جانور حضور کو پہچانتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں حضور کو کیوں پہچاننے لگ گئیں؟ حضور کو کیوں پہچاننے لگ گئیں؟ اچھا بھی آپ کہیں گے حضور کو اس لیے پہچانتے تھے، حضور اللہ کے نبی تھے، یہ تو صحابہ کو بھی پہچانتے تھے، یہ ساری چیزیں تو صحابہ کو بھی پہچانتی تھی۔ کیا وہ واقعہ یاد نہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پانی کو خط لکھتے ہیں؟ پانی پہچانتا تھا نا، یا ایسے خط لکھ دیا؟ میں اور آپ تو بندوں کو خط لکھیں وہ نہ سنیں، اور یہاں پانی کو خط لکھ رہے ہیں اور پانی پہ تبدیلی آئی۔ کیا مطلب؟ جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو خدائی نظام آپ کے لیے بدل جائے گا، اللہ کا نظام آپ کے لیے بدل جائے گا۔ جب اللہ کا نظام آپ کے لیے بدلے گا تو اس نظام کے بدلنے کی وجہ سے اوپر کا نظام بھی بدلے گا، نیچے کا نظام بھی بدلے گا، ساری مخلوقات کا نظام بدل جائے گا۔ پھر آپ سے انسان ہی نہیں، ہر چیز آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی، اس لیے کہ آپ ان کے محسن ہیں، آپ ان کے محسن ہیں۔ آپ کہیں گے ہم کیسے محسن ہو گئے؟ جب کوئی اللہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے زمین پر رحمت اتارتے ہیں، بارش اترتی ہے، سرسبز و شادابی ہوتی ہے، رزق ملتا ہے، جانوروں کو رزق ملتا ہے، انسانوں کو رزق ملتا ہے۔
اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ بقرہ عید کے موقع پر گائے لاتے ہیں نا، بکرے بھی لاتے ہیں، تو وہ آپ کو پہچاننے لگتی ہے نہیں لگتی؟ پہچاننے لگتی ہے۔ کہاں سے پہچان لیا اس نے بھائی؟ چند دن آپ نے اس کو کھلایا، چند دن آپ نے اس کو پلایا، وہ آپ کو پہچاننے لگ گئی، اللہ نے اس کو شعور دے دیا۔ بالکل اسی طرح سے آپ کے نیک اعمال کی برکت سے جب زمین پر رحمت اترتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک آدمی جس زمین پر جاتا ہے گزرتا ہے تو وہ زمین خوش ہوتی ہے، وہ زمین خوش ہوتی اور کہتی ہے تیرا چلنا مبارک، تیرا گزرنا مبارک۔ اور جب نیک آدمی کوئی دعا کرتا ہے تو جن آسمان سے گزرتی ہے فرشتے پہچانتے ہیں۔ تو پتہ چلا میرے بھائی کہ تقوی وہ مبارک عمل ہے کہ جس سے دنیا کے بھی منافع ہیں اور آخرت کے بھی منافع ہیں۔ اب رہا یہ بس آخری بات کہ حاصل کیسے ہوگا، تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ دیکھو بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے تو ہومیوپیتھک کا علاج آپ کو سیکھنے کو ملے گا، یونانی حکیم کے پاس بیٹھیں گے تو وہاں کی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، جڑی بوٹیوں کے نام آپ کو یاد آ جائیں گے۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے تو دوائیوں کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے، کپڑے والے کے پاس بیٹھیں گے تو کپڑے کی باتیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی، لکڑی والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو لکڑی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، یہ لکڑی ایسی ہے، یہ لکڑی ایسی ہے، یہ لکڑی ایسی ہے۔ کسی اور کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو وہ باتیں پتہ چل جائیں گی۔ ایک دفعہ ہم رحیم یار خان گئے تو وہاں احباب ہیں تو وہاں ایک صاحب آ گئے، وہ بٹھے کا کام کرتے تھے، بٹھے کا بتایا، تعارف کروایا جی کہ یہ بٹھے والے ہیں، ماشاءاللہ ان کے 2 بٹھے ہیں جی، ان کا یہ ہے وہ۔ خیر میں نے ایسے اس کو کہا، میں نے کہا بھی ڈیلی کتنی آپ کی؟ اب وہ چونک گیا، چونک گیا۔ اس نے کہا کہ یہ مولوی صاحب اور یہ ڈیلی کی لفظ جو ہے یہ بڑی خاص اصطلاح ہے جو وہی جانتے ہیں، دوسرا آدمی نہیں جانتا۔ وہ چونک گیا، میری طرف غور سے دیکھنے میں کہنے لگے جی لگتا ہے آپ بھی اس کام کو سمجھتے ہیں۔ جب ہی آپ نے ایک خاص بات کہی ہے جو میں سمجھ گیا ہوں ہر آدمی نہیں جانتا، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے وہاں کی چند چیزیں آپ کو آ جائیں گی۔ کسی کے ساتھ بھی سنار کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو وہاں کی باتیں پتہ چل جائیں گی، کسی اور کے ساتھ بیٹھیں تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اگر آپ چاہتے ہو کہ تقوی آپ کے اندر آ جائے تو تقوی والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو۔ جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، تعلیم مکمل کرتا ہے تو اس کو ڈگری مل جاتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے ہاؤس جاب لازم ہے کہ وہ 1 سال سینئر ڈاکٹروں کے ساتھ گزارے، رات بھی دن بھی، دیکھے مریض ان کے ساتھ، وہ مریض کو جب چیک کر رہے ہوں یہ دیکھے کیسے چیک کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ تشخیص کر رہے ہیں، کیا دوائی لکھ رہے ہیں، کون سے مریض کے ساتھ کیا، کس طریقے کی طبیعت کو سمجھ رہے ہیں، مرض ایک جیسا ہے، اس کے لیے اور دوائی، اس کے لیے اور، اس کے لیے مقدار اور، اس کے لیے مقدار اور، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے اور پھر جا کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تقوی تمہارے اندر آ جائے تو تقوی پڑھنے سے نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ تقوی والی میں کتاب پڑھ کے تقوی والا بن جاؤں تو نہیں۔ روٹی پکانے کا طریقہ آپ نے کتاب میں پڑھ لیا کہ روٹی یوں پکتی ہے، پہلے آٹا گوندا جاتا ہے، اس میں اتنا پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر اس میں ہاتھ چلائے جاتے ہیں۔ اب تو خیر مشینیں آ گئی، سہولت ہو گئی، سہولت ہو گئی۔ تو آپ
کتاب سے پڑھ کر کے روٹی پکانا نہیں سیکھ سکتے. روٹی پکانے کے لیے آپ کو جو روٹی پکانا جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا ہوگا, ان کو دیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, پھر روٹی کو کیسے بیلنا ہے یہ دیکھنا ہوگا, پھر جا کر کے روٹی پکانی آئے گی. تو بالکل اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے, تقوی والوں کے پاس بیٹھو. جتنا زیادہ بیٹھو گے اللہ اتنا ہی جلد تمہارے اندر تقوی نصیب فرما دیں گے. حکیم الامت مولانا اشور صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سے ایک صاحب نے خط لکھا, کہا کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے. فرمایا کہ ایک دکاندار کا نام دیا, فرمایا ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو, کچھ نہ کیا کرو, بس ان کے پاس بیٹھا رہا. وہ ان کے پاس 1 مہینے کے بعد کہا کہ مجھے میرے اندر بہت بہتری آ گئی. تو میرے عزیزو, تقوی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے جس سے اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی دونوں منافع نصیب فرماتے ہیں. اس کے لیے کوشش بھی, محنت بھی, اور اس کے لیے جہاں طبائع مطمئن ہوں وہاں اپنا تعلق قائم کر کے وہاں اٹھنا بیٹھنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ترقیات دینی دنیاوی نصیب فرمائیں گے. اللہ رب العزت سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ